अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मुग़ल एम्पायर कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन हुई थी और उसके पीछे क्या रीज़न थे। एक वक्त था जब मुग़ल एम्पायर दुनिया की पावरफुल एम्पायर्स में से एक थी, लेकिन फिर वीक रूलर्स आए, सक्सेशन डिस्प्यूट्स हुए, फॉरेन इन्वेजन्स हुए, ब्रिटिश एंटर हुए और मुस्लिम पावर धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। लेकिन आज का टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पैदा करता है। जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर रही थी तो उस वक्त मुस्लिम सोसाइटी का क्या हाल था? क्या मुस्लिम सिर्फ बैठकर अपनी ग्लोरी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे? और जवाब है हाँ, कुछ लोग थे, ऐसे लोग जिनके पास ना आर्मी थी, ना किंगडम, ना ख़जाना, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, विजन। और उन्हीं लोगों को हम कहते हैं इस्लामिक रिफॉर्मर्स। आज हम 3 ऐसे ही अजीम रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह। और बिलीव मी, अगर ये लोग ना होते तो साउथ एशिया में मुस्लिम आइडेंटिटी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मुस्लिम डिक्लाइन को समझे बगैर इन रिफॉर्मर्स की इम्पोर्टेंस को समझना पूरी तरह से मुश्किल है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों रिफॉर्मर्स का मिशन क्या था, क्योंकि इनके मेथड्स डिफरेंट थे लेकिन प्रॉब्लम सेम थी, और वह प्रॉब्लम थी मुस्लिम डिक्लाइन। मुस्लिम्स पॉलिटिकली वीक हो चुके थे, रिलीजियसली भी बहुत से लोग इस्लाम की असल टीचिंग से दूर होते जा रहे थे, अरबिक समझने वाले लोग कम थे, कुरान की टीचिंग्स को डायरेक्टली समझना मुश्किल हो रहा था। कई जगहों पर मुस्लिम्स लोकल कस्टम्स और सुपरस्टिशंस अडॉप्ट कर रहे थे, सेक्टेरियन डिवीज़न भी एग्जिस्ट करती थी, और कुछ एरियाज़ में मुस्लिम्स को रिलीजियस फ्रीडम के मसाइल का भी सामना था। तो सवाल था, मुस्लिम सोसाइटी को दोबारा कैसे उठाया जाए? और यहाँ से स्टार्ट होती है शाह वलीउल्लाह की कहानी। 1703 दिल्ली। मुग़ल एम्पायर अभी ऑफिशियली एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो चुकी थी। इसी दौर में एक बच्चे की पैदाइश होती है, नाम कुतुबुद्दीन, लेकिन दुनिया उन्हें बाद में शाह वलीउल्लाह के नाम से जानेगी। उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम थे, वही शाह अब्दुल रहीम जो मदरसा रहीमिया के फाउंडर थे और जो फेमस फतावा आलमगीरी की कंपाइलेशन से भी एसोसिएटेड थे। इसीलिए शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा को बचपन से ही बहुत अच्छा इस्लामिक एनवायरनमेंट मिला। उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन मदरसा रहीमिया से ही हासिल की और इतनी कम उम्र में इल्म हासिल कर लिया कि 1718 में टीचिंग भी स्टार्ट कर दी। लेकिन उनका सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता है। 1724 में वो अरेबिया गए, हज भी परफॉर्म किया और हायर इस्लामिक स्टडीज़ भी हासिल की। वहीं पर उनकी मुलाकात शेख अबू ताहिर से हुई, जिन्होंने उनकी थिंकिंग पर बहुत गहरा असर डाला। 1732 में शाह वलीउल्लाह दिल्ली वापस आए और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन शुरू किया, जो कि था मुस्लिम्स को इस्लाम की असल टीचिंग्स की तरफ वापस लाना। अब सवाल है, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया, यानी उनकी सर्विसेज क्या थीं? तो सबसे पहला और रेवोल्यूशनरी काम, कुरान का पर्शियन ट्रांसलेशन। आज हमें ये सिंपल लग सकता है, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आम मुस्लिम्स अरबिक नहीं समझते थे लेकिन पर्शियन समझते थे। अब पहली बार लोग कुरान को खुद समझने लगे और इस्लाम को डायरेक्टली सीखने लगे। दूसरा काम, उन्होंने 51 बुक्स लिखी, 23 अरबिक में और 28 पर्शियन में, जिनमें हुज्जतुल्लाहिल बालिगा और इजालतुल इख्फा ये सबसे फेमस हैं। यानी शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा सिर्फ टीचर नहीं थे, वो नॉलेज मशीन थे। और अगर आप एग्ज़ाम में सर्विसेज लिख रहे हैं तो बुक्स वाला पॉइंट कभी मिस मत करना। तीसरा काम, मुस्लिम यूनिटी। उस वक्त सुन्नी और शिया डिफरेंसेस मौजूद थे, तो शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा ने खिलाफतुल खुलाफा लिखी, जिसमें उन्होंने फर्स्ट 4 कैलिफ्स की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। और फिर आता है उनका सबसे फेमस पॉलिटिकल स्टेप, अहमद शाह अब्दाली को लेटर भेजना। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं। पिछली वीडियो याद है, हमने मराठास के बारे में बात की थी। मराठास मुग़ल एम्पायर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके थे और शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा को लगता था कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो मुस्लिम पॉलिटिकल पावर कंप्लीटली कोलैप्स हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इंडिया बुलाया
ابدالی نے آ کر مراٹھاز کو تھرڈ بیٹل آف پانی پت میں ڈیفیٹ کیا. تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں شاہ ولی اللہ ہیلپڈ ڈیلے دا ڈکلائن آف مغل رول بائی انکریجنگ ابدالی ٹو اپوز دا مراٹھاز. یعنی امپائر کو کچھ اور سال مل گئے. لیکن شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ صرف ریلیجیس اسکالر نہیں تھے, وہ سوشل تھنکر بھی تھے. انہوں نے عدل اور توازن پر زور دیا, جسے ہم کہتے ہیں جسٹس اور بیلنس. فارمرز کو ہارڈ ورک اور آنیسٹی کی تلقین کی, بزنس مین کو فیئر ٹریڈ کا مشورہ دیا, اور اکنامک ایکسپلائٹیشن کے خلاف آواز اٹھائی. یعنی ان کا ویژن صرف مسجد تک لمیٹڈ نہیں تھا, وہ پوری سوسائٹی کو ریفارم کرنا چاہتے تھے. اب یہاں کہانی ایک ڈرامیٹک ٹرن لیتی ہے. شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے مسلمز کو نالج دی, انہوں نے قرآن کو سمجھنے کا رستہ دکھایا, انہوں نے یونٹی کی بات کی. لیکن ان کی وفات کے بعد بھی مسلم پرابلمز ختم نہیں ہوئیں. اب ایک نئی جنریشن سمجھ رہی تھی کہ صرف کتابیں لکھنے سے کام نہیں چلے گا, اب ایکشن کی بھی ضرورت ہے. اور یہاں سے شروع ہوتی ہے سید احمد شہید بریلوی کی کہانی. 1786 رائے بریلی کے قریب ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ان کی پیدائش ہوئی. بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا, لیکن مشکل حالات نے ان کو اور مضبوط بنا دیا. 1806 میں وہ دہلی آئے اور مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم حاصل کی. جی ہاں, وہی مدرسہ رحیمیہ جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے مشن کا مرکز تھی. یعنی انٹلیکچوئل چین ابھی بھی کنٹینیو ہو رہی تھی. لیکن سید احمد کا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ تھا, انہیں ملٹری لائف پسند تھی. 1810 میں وہ عامر خان کی پٹھان ملٹری فورس میں شامل ہو گئے. یہاں انہوں نے ملٹری ٹریننگ اور وارفیئر سیکھا, اور شاید اسی وجہ سے جب وہ ریفارم کی بات کرتے تھے تو ان کے ذہن میں صرف لیکچرز نہیں بلکہ پریکٹیکل اسٹرگل بھی ہوتی تھی. 1817 میں وہ دہلی واپس آئے. 1821 میں حج اور ہائر اسٹڈیز کے لیے عربیہ گئے, اور وہاں انہوں نے شیخ عبد الوہاب کی ٹیچنگ سے اثر لیا. 1823 میں جب وہ انڈیا واپس آئے تو ان کے پاس ایک کلیئر مشن تھا, مسلم سوسائٹی کو ریوائیو کرنا. اب سوال یہ ہے, ان کو ریوائیول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ریزن نمبر 1, مسلم اسلامک ٹیچنگ سے دور ہوتے جا رہے تھے. کئی لوگ لوکل کسٹمز اور سپرسٹیشنز میں اتنا انوالو ہو چکے تھے کہ انہیں اس سے نکالنا بہت ضروری تھا. ریزن نمبر 2, پنجاب اور سراؤنڈنگ ایریاز میں سکھ رول کا انفلوئنس تھا, اور مسلم کمیونٹیز کو ریلیجیس ریسٹرکشنز اور ڈیفیکلٹیز کا سامنا تھا. اذان پر ریسٹرکشنز کی باتیں ہوتی تھیں, مساجد کے مسائل تھے, اور مسلمز کو لگ رہا تھا کہ ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی پریشر میں ہے. ریزن نمبر 3, پولیٹیکل اویئرنیس. سید احمد سمجھتے تھے کہ مسلمز کو صرف ریلیجیس نہیں بلکہ پولیٹیکل طور پر بھی جاگنا ہوگا. ان کے نزدیک اسلام صرف پرسنل ورشپ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف تھا, اور اسی لیے انہوں نے اسٹرگل کا راستہ چوز کیا. اب آتا ہے ان کی زندگی کا سب سے فیمس چیپٹر, جہاد موومنٹ. 1824 سید احمد نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھیجی, لیکن یہ دعوت ریجیکٹ کر دی گئی, اور پھر اسی سال انہوں نے جہاد موومنٹ کا آغاز کیا. اب دھیان سے سنیے گا, ایگزام میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور سٹیز سے والنٹیئرز جمع کرنے شروع کیے. مجاہدین ان کے ساتھ شامل ہونے لگے. موومنٹ پنجاب سے لے کر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر تک پھیل گئی. 1826 میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر نوشیرہ شفٹ کر دیا, اور پھر ملٹری کمپینز اسٹارٹ ہوئیں, بیٹل آف اوکاڑا, بیٹل آف ہزارہ, اور دونوں میں مجاہدین کو سکسیس ملی. مسلمز کا کانفیڈنس بڑھنے لگا, لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید اب سچویشن بدل سکتی ہے. پھر 1830 میں ایک اور بڑی سکسیس ملی, پشاور کیپچر کر لیا گیا. لیکن ہسٹری میں اکثر کیا ہوتا ہے, جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے تبھی پرابلمز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. موومنٹ فیل کیوں ہوئی؟ اور آنیسٹلی اس کا جواب صرف ایک ریزن نہیں تھا, بہت سارے ریزنز تھے. سب سے پہلا, ڈس یونٹی. آرمی ڈفرینٹ گروپس اور ٹرائبس پر مشتمل تھی, اور سب کی تھنکنگ ڈفرینٹ تھی. اب رزلٹ کیا ہوا کہ ملٹری ڈیسیجنز پر ڈس ایگریمنٹس ہوتے رہتے تھے. دوسرا ڈیسیجن, پٹھان ٹرائبس. وہ انڈیپینڈنٹ نیچر کے تھے, ان کو سینٹرلائزڈ کنٹرول پسند نہیں. تیسرا, ٹیکسز. سید احمد نے کچھ ٹیکسز امپوز کیے, لیکن ٹرائبس مین پہلے اس طرح کے ٹیکسز کے عادی نہیں تھے, اس وجہ سے ریسنٹمنٹ پیدا ہوئی. چوتھا ریزن, ریلیجیس ڈفرینسز. عربیہ میں جو آئیڈیاز سید احمد نے سیکھے تھے وہ کچھ لوکل ٹرائبس کو انفیملیئر لگتے تھے, اور انہوں نے ان پر پورا ٹرسٹ نہیں کیا. پانچواں ریزن, بیٹریل.
اور آنیسٹلی یہ سب سے پینفل تھا. یار محمد خان نے انہیں پوائزن کرنے کی کوشش کی. سلطان محمد خان نے بھی بیٹریل کیا. یعنی اینیمیز سے پہلے اپنے ہی پرابلمز کریٹ کر رہے تھے. اور پھر آتا ہے فائنل چیپٹر 1831. سید احمد کشمیر اور ہزارہ کو لبریٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن بالاکوٹ میں سکھ فورسز کے ساتھ فائنل بیٹل ہوئی، اور اسی بیٹل میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل اور لگ بھگ 600 مجاہدین شہید ہو گئے. موومنٹ ملٹری طور پر ختم ہو گئی، لیکن ان کے آئیڈیاز ختم نہیں ہوئے. اور یہی بات امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی موومنٹس بیٹل فیلڈ میں ہار جاتی ہیں، لیکن ہسٹری میں جیت جاتی ہیں. اب تک ہم نے 2 ریفارمرز دیکھے، شاہ ولی اللہ نالج، سید احمد شہید ایکشن. لیکن تیسرا ریفارمر ایک اور اپروچ لے کے آیا. نہ بکس، نہ ملٹری کیمپینز، بلکہ ایک گراس روٹس ریفارم. اور یہاں انٹری ہوتی ہے حاجی شریعت اللہ کی. 1781 فرید پور، ایک غریب فیملی میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ فیملی فارمنگ کے سیکٹر سے ایسوسیٹ ہوتی ہے. نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حاجی شریعت اللہ. ان کے والد ایک فارمر تھے، اور ان کی زندگی شروع سے ہی عام لوگوں کے مسائل کے قریب رہی. انہوں نے انیشیل ایجوکیشن اپنے ولیج سے حاصل کی. 1799 میں عربیہ گئے، حج بھی پرفارم کیا، ہائر اسلامک اسٹڈیز بھی حاصل کی، اور وہیں انہوں نے شیخ عبد الوہاب کی ٹیچنگ سے اثر لیا. 1818 میں جب وہ انڈیا واپس آئے تو انہوں نے جو دیکھا اس نے ان کو پریشان کر دیا. مسلم فارمرز اکنامکلی ویک تھے، ریلیجیسلی بھی لوگ اسلام کی اصل ٹیچنگ سے دور ہو رہے تھے، اور کلچرل انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ کئی اسلامک پریکٹسز آلموسٹ بھولتے جا رہے تھے. تو حاجی شریعت اللہ نے ڈیسائیڈ کیا اب ریفارم کامن پیپل سے سٹارٹ ہوگی. اسی مشن کے لیے انہوں نے سٹارٹ کی فرائضی موومنٹ. نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے. فرائض یعنی اسلام کے اوبلیگیٹری ڈیوٹیز. ان کے فالوورز کو فرائضیز کہا گیا. موومنٹ کا سمپل میسج تھا، اسلام کی بیسک اوبلیگیشنز کو پورا کرو، 5 وقت کی نماز، روزے، زکوٰۃ، توبہ اور اسلامک ٹیچنگز پر عمل. آج کے ورڈز میں کہیں تو حاجی شریعت اللہ مسلمانوں کو بیسکس پر واپس لا رہے تھے. اور کبھی کبھی سب سے پاورفل ریفارم وہی ہوتی ہے جو بیسکس سے سٹارٹ ہو. لیکن حاجی شریعت اللہ صرف ریلیجیس ریفارمر نہیں تھے، وہ سوشل ریفارمر بھی تھے. اس وقت بہت سے مسلم فارمرز نان مسلم لینڈ لارڈز کے انڈر کام کر رہے تھے. ان کو پراپر ویجز نہیں ملتی تھیں، اور لینڈ لارڈز کو خوش کرنے کے لیے کئی لوگ ان کی کلچرل پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنے لگے تھے. حاجی شریعت اللہ نے مسلمز کو ان کے رائٹس کا احساس دلایا، انہیں ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ کا لیسن دیا، اور کہا کہ اپنی آئیڈینٹی اور بلیفز کو کمپرومائز مت کرو. لیکن ہر ریفارمر کی طرح انہیں بھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. لینڈ لارڈز ان کے بھی خلاف ہو گئے، فالس کیسز بنائے گئے، کانسپائریسیز کی گئیں، اور آخرکار انہیں اپنا ایریا چھوڑ کر نواب گنج یعنی ڈھاکہ جانا پڑا. لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. 1840 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن موومنٹ رکی نہیں. ان کے بیٹے محسن الدین نے اس مشن کو کنٹینیو کیا. اب ایک ایگزام ٹپ، اگر آپ ان تینوں ریفارمرز کو ایک سینٹنس میں یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولا یاد رکھو: شاہ ولی اللہ نالج اینڈ یونٹی، سید احمد شہید ایکشن اینڈ ریزسٹنس، حاجی شریعت اللہ گراس روٹس ریفارم اینڈ اویئرنیس. یہ تینوں ڈیفرنٹ تھے، لیکن مشن ایک ہی تھا، مسلم سوسائٹی کو ریوائیو کرنا. تو اوور آل مغل امپائر کے ڈکلائن کے بعد مسلم سوسائٹی بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزر رہی تھی. پولیٹیکل پاور کمزور ہو چکی تھی، ریلیجیس اویئرنیس بھی ڈکلائن کر رہی تھی. لیکن اسی دور میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹیز سامنے آئیں. شاہ ولی اللہ نے نالج کا دیا جلایا، سید احمد شہید نے اسٹرگل کا راستہ دکھایا، اور حاجی شریعت اللہ نے کامن مسلمز کو جگایا. اور ان تینوں کی ایفرٹس نے ساؤتھ ایشین مسلمز میں ایک نئی ریلیجیس اور سوشل اویئرنیس پیدا کر دی. اور اسی اویئرنیس نے آگے چل کر ان موومنٹس کی فاؤنڈیشن رکھی جو ایونچولی مسلم آئیڈینٹی کے سروائیول اور پولیٹیکل اویکننگ کا سبب بنی. اسی لیے جب بھی ہم پاکستانی اسٹڈیز میں ریفارمرز کا چیپٹر پڑھتے ہیں، ہم صرف 3 انڈیویجولز کو نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم ایک پوری ریوائیول موومنٹ کی کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.